ایک موقع ایسا آتا ہے جو کہ آپ کو زندگی بنانے میں مقصد دیتا ہے, جو آپ کو زندگی بنانے میں, کامیابی بنانے میں, آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے. وہ موقع ہم نے چھوڑنا نہیں ہے, وہ موقع ہم نے ضائع نہیں کرنا, وہ موقع ہم نے جانے نہیں دینا. اگر آپ رمضان میں 4 بجے اٹھ سکتے ہیں, آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے, کیونکہ آپ کے سامنے ایک مقصد ہے نا, آپ کے سامنے اللہ کو راضی کرنا ہے, آپ کے سامنے ایک گول ہے کہ خالق کائنات کی جس کے کن سے یہ پوری دنیا بنی, 6 دن میں جس نے کن کہہ کر یہ دنیا بنائی, اس کے لیے ہم نے عبادت کرنی ہے. اس نے ایک طریقہ بتایا, ایک حکم دیا, اس پر عمل کرنا. اسی طرح حدیث مبارکہ ہے, الکاسب حبیب اللہ, ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست. مجھے آپ بتائیں کہ اگر آپ یہی کام, رمضان شریف 30 دن کا ہے, ختم ہو جائے گا, لیکن یہی کام اگر آپ مسلسل اپنی زندگی کے ساتھ کریں, صبح اٹھنے کا فائدہ پتہ کیا ہے؟ تب آپ اکیلے ہوتے ہیں, آپ کو سوچنے کے لیے زیادہ ٹائم مل جاتا ہے, آپ کو سوچ وچار اور چیزوں کو دیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں. ذرا باہر نکلیں, کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا آپ کو, باہر واک پہ جائیں, باہر جا کے اپنی صحت کا خیال رکھیں, اس کے بعد اپنے بزنس کو سامنے رکھیں, کیونکہ عبادت کے ساتھ ساتھ آپ کو ہیلہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی آپ کے قدموں میں لا کر آپ کو آپ کا جو رزق ہے وہ نہیں دے گا, آپ کو تلاش کرنا پڑے گا. فرمایا کہ جیسے پرندے توکل کرتے ہیں اللہ پہ, گھر سے نکلتے ہیں, ایسے آپ بھی نکلیں. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. یہی یقین عزم آپ کو کامیاب کرے گا. اب 18 سے لے کر 30 سال کی عمر کے لیے جو ایڈوائز ہے میری, وہ یہ ہے کہ آپ کی 2 زندگیاں ہوتی ہیں, ایک آپ کی میرج سے پہلے کی زندگی اور ایک آپ کی میرج کے بعد کی زندگی. کیونکہ میرج سے پہلے آپ کوئی بھی خیال اپنے ذہن میں بنا سکتے ہیں, کوئی بھی سوچ وچار کر سکتے ہیں, لیکن میرج کے بعد آپ کوئی بھی فیصلہ اکیلے نہیں کر سکتے. اسی طرح اب میرا آپ کو ایڈوائز, میری آپ کو نصیحت یہ, اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اچھا بزنس مین بننا چاہتے ہیں, اس معاشرے میں آپ چاہتے ہیں کہ میری پاکٹ میں ہر ٹائم پیسے ہوں, لوگ عزت کریں, رشتہ دار عزت کریں, میرے گھر والے میری عزت کریں, یہ چاہتے ہیں, تو آپ کو پیسہ بہت ضروری ہے. آپ شاید میرے بارے میں کوئی اور گمان کر رہے ہو, لیکن یہ ایک حقیقت ہے جسے نہ تو آپ جھٹلا سکتے ہیں, نہ تو جسے میں جھٹلا سکتا ہوں. یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم کبھی نظریں چرا ہی نہیں سکتے, نہ ہی کبھی ہم نظروں کو اس سے اگنور کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہمیں معاشرے میں فیس کرنی پڑے گی. زندگی آپ کو موقع بار بار دیتی ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر سانس کے ساتھ زندگی آپ کو موقع دیتی ہے, لیکن ایک موقع ایسا ہوتا ہے جب آپ کہیں پانی میں ڈوب رہے ہوں تو پانی ایک دفعہ آپ کو ضرور نکالتا ہے. وہ موقع ہم نے بلا وجہ فضول کی کاروائی, کسی پارٹی میں آپ وقت گزار رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں, اس فضول دوست کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں جس کے ساتھ کوئی مقصد ہی نہیں, جو آپ کے پاس آیا اور کہا کہ چلیں میں نے کام جانا, میرے ساتھ چلیں, آپ چل پڑے, لیکن آپ کو وہ کام نہیں دے گا. آپ کو وہ کام دے گا جو آپ نے, چاہے آپ کی تعلیم ہے, چاہے آپ کا کاروبار ہے, چاہے آپ کی اپنی مصروفیت ہے, چاہے آپ کا گھر کا کام ہے, آپ کو وہی کام دے گا. آپ کو فضول کی محفلیں چھوڑنی ہوں گی, آپ کو پارٹیز چھوڑنی ہوں گی, آپ کو وقت ضائع کرنا چھوڑنا ہوگا, کیونکہ 18 سال سے لے کر 30 سال کی عمر جو ہے وہ ایک بننے والی عمر ہے. 30 سال کے بعد تو فکریں ہی بہت بڑھ جاتی ہیں, ٹینشنز ہی بہت بڑھ جاتی ہیں. اب آپ نے کرنا کیا ہوگا, آپ نے اس زندگی کو بنانا کیسے ہے, آپ کے پاس ہونا کیا چاہیے, آپ اس زندگی کو سکون میں کیسے لا سکتے ہیں, آپ اس زندگی کے لیے آرام کیسے پیدا کر سکتے ہیں. 5 سال اگر آپ کام کرتے ہیں نا, 5 سال اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ اپنے 20 سال جو آنے والے فیوچر کے ہیں وہ آرام سے گزار سکتے ہیں. اب اس کام کی نوعیت ہوگی, کچھ کام ڈیلی وائز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ڈیلی کرنے پڑتے ہیں اور ڈیلی پیسے لینے پڑتے ہیں, لیکن وہ کچھ کام ایسے ہیں جو آپ 5 سال دن رات محنت لگا کر کریں اور پھر آنے والے 20 سال بیٹھ کر کھائیں. اگر 10 سال کام کریں گے محنت لگا کر, آنے والے 40 سال کمائیں, 15 سال کریں گے تو ساری زندگی کھا سکتے ہیں آپ. آپ کا کاروبار آپ کے بچے کریں گے, آپ کا کاروبار آپ کے بھائی کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے شروع کیا ہوگا, آپ نے وہ بیج لگایا ہوگا, تب ہی وہ اسے پانی دیں گے, تبھی وہ اس کے سائے کے نیچے بیٹھیں گے. ایسے بالکل کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر آپ اسے یوں ہی ٹائم ویسٹ کہاں, یہ کیا ہے ٹائم ویسٹ؟ ٹائم ویسٹ ایسی فضول چیز ہے جو آپ کو برباد کرتی ہے, وہ پارٹیز میں برباد کرتی ہے, محفلوں میں برباد کرتی ہے آپ کو. میں کہتا ہوں کہ ٹائم ویسٹ سے اچھا ہے کوئی آپ سپورٹس اپنا لیں, آپ کی فزیکل بہتر ہوتی ہے, آپ کی اس میں مینٹلٹی کی سوچ بڑھتی ہے, آپ کا اس میں گروتھنگ بڑھتی ہے, اور ہو سکتا ہے اس میں آپ کا سکوپ بھی بن جائے. سپورٹس میں آج کل بہت زیادہ سکوپ ہے. یہ چیزیں آپ کو سمجھنا ہوں گی.
کبھی بھی آپ ایسے نہیں جی سکیں گے. اگر آپ اس طرح جئیں گے تو ایک دن تنگ آ جائیں گے اپنی زندگی سے, اکتا جائیں گے, پھر خودکشی کا دل کرے گا, پھر کچھ کہیں اکیلے کہیں جانے کو دل کر دے گا کہ لانگ ڈرائیو پہ چلا جاؤ, چھوڑ دوں یہ رنگینی دنیا. وہ آج کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ آج ایک بندہ آپ کو سمجھا رہا ہے, بتا رہا ہے, دکھا رہا ہے, سنا رہا ہے, لیکن پھر آپ اسے اگنور کر کے آگے جا رہے ہیں. ہزاروں اگنور کرتے بھی ہیں لیکن اس میں سے 2-4 بن بھی جاتے ہیں, اور جو 2-4 بنتے ہیں وہ اپنے لیے بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں, اپنے گھر والے کے لیے بھی کرتے ہیں. آپ کو عبادت خدا تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر کبھی آپ نہیں جا پاؤ گے. ایک پٹھا جب آپ کے سامنے آتا ہے وہ اپنے خدا کو بھی لاتا ہے, اس مشین میں چلانے کے لیے نبی کی حدیثیں بھی لاتا ہے, صحابہ کرام کے مشورے بھی لے کے آتا ہے, اس میں پھر اپنے بزرگوں کی, اپنے ماں باپ کے بھی ایڈوائس لے کے آتا ہے, تو پھر آپ اس کو کیسے ہرا سکتے ہو؟ اگر وہ ہار بھی گیا اس زمانے میں تو پھر دوسری صدی میں وہ آئے گا اور اگر آپ سے پھر ہاتھ ملائے گا کہ آپ سے یہ وہ پٹھا تھا جس سے مجھے مزہ آیا. اگر آپ رونا ہی چاہتے ہو, آنسو بہانا ہی چاہتے ہو, تو شیر بن کے آنسو بہائیں. شیر بن کے آنسو کیسے بہا سکتے ہیں؟ شیر ایک دفعہ روتا, بار بار نہیں روتا. اور سٹارٹ میں آپ اس چیز کو اپنا لیں, اینڈ پہ آپ کو وہ چیز کام دے. زندگی آپ کو بہت موقع دیتی ہے, زندگی آپ کو بننے کے لیے بہت آگے لے کے آتی ہے. یہ باتیں صرف محض آپ کو ایز اے تقریریں نہیں لگنی چاہیے, آپ کے دل میں اترنی چاہیے, آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے. ہاں یار, اگر مقصد ہے تو کام کرنا ہے, کام کرنا ہے تو پیسہ کمانا ہے, پیسہ کمانا ہے تو عزت آئے گی. بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, لیکن پھر بھی ہاتھ سے کام کریں گے تو اللہ آپ کو کوئی عزت دے گا, ہاتھ سے کام کریں گے تو اللہ آپ کو مرتبہ دے گا, ہاتھ سے کام کریں گے تو اللہ آپ کو امام بنائے گا. اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ اللہ ایک چھوٹے سے بندے کو, ایک ادنا سے بندے کو, ایک عام سے بندے کو لیڈر بناتا ہے, عوام کا, مخلوق کا ایک رہنما بناتا ہے, ان کو ایک امام دیتا ہے, ایک جماعت کا امام بنا دیتا ہے. تو یہ ایسے تو نہیں ہوتا, یہ تبلیغیں کرنی پڑتی ہیں, یہ ہمیں بہت ساری اس پہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. مقصد دنیا پیسہ کمانا, بنگلہ بنانا, کوٹھی بنانا, بہت ساری شہرت حاصل کرنا, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, یہ ہونا چاہیے. کیونکہ دنیا میں انسان کے پاس یہ ہوگا تو انسان دوسروں کو فیسلٹیز دے سکے گا, انسان دوسروں کو کامیابی دے سکے گا, انسان دوسروں کی مدد کر سکے گا, دوسروں کو زکوٰۃ دے سکے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو مقصد تھا وہ یہی رمضان کا مقصد تھا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا, ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کرنا. اللہ رسول پیغام دیتا ہے اللہ کا, اور اللہ کہتا ہے کہ اگر مجھے چاہتے ہو تو میرے رسول کو خوش کر دو. تو بار بار آپ سے کہوں گا کہ زندگی کے مقاصد بنا لیجئے, زندگی کو آسان کرنے کے لیے کچھ سوچ وچار کر لیجئے, زندگی کو سکون سے رہنے کے لیے زندگی کے گول بنا لیجئے. انشاءاللہ اسی طرح اس چینل پر آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں گی. آپ کو موٹیویٹیو, انسپائریشنز اور موٹیویشنل, آپ کو یہ میرا کام ہے اور یہ میرا پیشن ہے, کیونکہ پیشن سے انسان کبھی نہیں تھکتا, اور انشاءاللہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.